بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی صفات. اللہ نے اعزازاً ان کی نسبت اپنی طرف کی تھی، اعزازاً، اور ایک بہت بڑے لقب کے طور پر کہ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں تو سمجھے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 صفات بیان فرمائی رحمان کے بندوں، جن میں وہ صفات ہوں وہ خدائے رحمان کے خاص مقرب معزز بندے ہیں. جن میں سے 11 صفات تو ذکر ہو چکی اور باقی مانا 3 صفات کا آج ذکر ہے. وہ 11 صفات مختصر طور پہ بتا دوں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جب جاہل لوگ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان سے جان چھڑانے کے لیے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. یہ 2 صفتیں ہو گئی. تیسری صفت جو رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں. چوتھی صفت اس سب کے باوجود کہ ان کی رات اور ان کا دن اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں. اور چھٹی صفت جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے، میانہ روی سے کام لیتے ہیں. اسی طرح 7ویں صفت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، زنا نہیں کرتے، اور وہ جھوٹے یعنی حرام ناجائز کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، یا مطلب جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشهدون الزور دونوں احتمال ہیں، ناجائز کام نہیں کرتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب وہ بےہودہ فضول باتوں اور کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں، اچانک سامنا ہوتا ہے تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے
दूसरी तरफ रुख करके गुजर जाते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं। गाना बजाने, रक़्स व रुमूद की महफ़िलों में, शराब की महफ़िलों में और ऐसी गलत महफ़िलों में जाना तो दूर की बात है, कहीं गुज़र हो और ऐसी महफ़िल वहाँ लगी हुई हो, दूसरी तरफ मुँह करके निकल जाते। आज की आयात में 12वीं 13वीं 14वीं सिफत है। 12वीं कि जब उनके साथ सामने हमारी आयतों को पढ़ा जाता है, अहकाम को ज़िक्र किया जाता है, दलाइल कुदरत बयान किया जाता है, तो वो अंधे और बहरे होकर उन पर गिरते नहीं हैं, बल्कि बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। पहले तवज्जो से सुनते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। गौर फिक्र करने की और अमल करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि न सुना, न समझा, न उस पर अमल किया। ये मतलब है उसका कि गहरे और बहरे और गूंगे होके उस पर अंधे, बहरे और अंधे होके गिरते नहीं। वो गौर से सुनते, फिर समझते हैं, गौर फिक्र करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को के अहकामात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से उलमा लिखते हैं कि दीन समझाने से आता है, किसी उस्ताद से समझने से। खुद मुताले से आदमी दीन को जैसे कि समझने का हक़ है इस तरह समझ नहीं सकता, बल्कि गलतियाँ कर जाता है इंसान। शाह वलीउल्लाह मुहर्रिर ज़ैनुल रहमतुल्लाह ने यही लिखा है कि अगर ड्राइवर बग़ैर उस्ताद के ड्राइवर नहीं बन सकता, यहाँ तक कि कुक बग़ैर उस्ताद के कुक नहीं बन सकता, तो इस तरह दीन पढ़ने समझने वाला भी बग़ैर उस्ताद के दीन नहीं समझ सकता। अगर कोई अपने मुताले से दीन पढ़ेगा, अपने मुताले से समझने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है गुमराह होगा या गलतियाँ करेगा बहुत ज़्यादा। और दीन में गलतियाँ, इससे गुमराही आती है। ये जो परवेज़ है, अब्दुल्ला चकरालवी है, जितने लोग मुनकिरीन हदीस गुज़रे हैं, ये अपने मुताले से, अपने इस उस्ताद से पढ़। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला जब दीन भेजता है तो दीन भेजने के साथ नबी भी भेजता है, मुअल्लिम। सिर्फ किताब नहीं भेजता कि खुद इसको पढ़ो समझो तुम्हारी ज़ुबान में, बल्कि साथ अल्लाह तबारक व तआला सिखाने वाला नबी भी भेज देता है। और फिर नबी ऐसे लोगों के लिए नमूना भी होता है, अमली नमूना भी होता है। जैसे उस्ताद शागिर्दों के लिए नमूना होता है, जैसे एक आलिम आम लोगों के लिए नमूना होता है। अम्बिया के बाद और ख़ासकर इमामुल अम्बिया के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरीज़ा उलमा के सुपुर्द किया कि वो अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को समझाए लोगों, और वो ये फरीज़ा अहसन तरीक़े से अदा करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आज मुफस्सिरीन की कमी नहीं, मुहद्दिसीन की कमी नहीं, मुफ्तियान की कमी नहीं, हुफ़ाज़ की कमी नहीं, क़ुर्रा की कमी नहीं और फ़ुक़हा की कमी नहीं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व इन लोगों की, अल्लाह के नेक बंदों की एक सिफ़त ये है कि जब उनके सामने मेरे अहकाम पढ़े जाते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ न समझ जाए तो आलिम से पूछने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। असर तो अमल है। ये पंखा बंद कर देना भाई। और आगे 13वीं सिफत अल्लाह ने क्या बताई कि उन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं, बल्कि अपने घर वालों और अपनी औलाद की भी फ़िक्र होती है। इसलिए औलाद के लिए और घर वालों के लिए दुआ करते कि अल्लाह हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे, उनकी तरफ से हमें आंखों की ठंडक पहुँचे, वो हमारी आंखों की ठंडक का ज़रिया हो, दिल को सुकून का ज़रिया हो।
اور ظاہر ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہو، تندرست ہو، محتاج نہ ہو، کھانے پینے کی سہولتیں بھی میسر ہوں، اور اس طرح وہ نیک ہو، دیندار ہو، ہمارے فرمان بردار ہوں۔ اولاد اگر محتاج ہو یا بیمار ہو تو بھی والدین خوش نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ تندرست ہوں، خوشحال ہوں، کھا رہے ہوں، اولاد کھا رہی ہو، پی رہی ہو، لیکن فرمان بردار نہ ہو تو بھی والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی اولاد، نہ دل کا سرور۔ اور اگر فرمان بردار بھی اور دیندار نہ ہو تو بھی والدین پریشان رہتے ہیں، وہ اولاد اور وہ بیوی ان کے لیے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور نہیں بن سکتی۔ اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے کہ کھانے پینے میں محتاج بھی نہ ہو، بیمار نہ ہو، تندرست ہو۔ بیماری، والدین جب اولاد کی دیکھتے ہیں تو اپنی بیماری بھول جاتے ہیں۔ ایک شاگرد میری بیمار پوچھنے کے لیے آیا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا تو میں اپنے بیٹے کی بیماری بیان کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا آخر میں استاد جی آپ تو اپنی بیماری بھول گئے، بیٹے کی بیان کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے اولاد اگر بیمار ہو جائے اور پھر بیماری بھی سخت ہو، والدین کے سامنے ہو، تو والدین کے جسم سے جان نکل جاتی، سانس نکل جاتی ہے۔ اللہ بچائے ہر کسی کو، تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اور اگر نافرمان ہو تو وہ بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ نافرمان اگر خوش ہو، تندرست ہو، ہٹتے کٹتے ہوں، لیکن والدین کو آنکھیں دکھائیں، کشتی کے لیے آئے، مار پٹائی کے لیے آئے، تو یہ بھی وبال جان بن جاتی ہے ایسی اولاد۔ اور اگر یہ چیز بھی نہ ہو لیکن بے دین ہو تو بھی والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی آخرت برباد ہونے والی ہے۔ ایک مسلمان والدین تو یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کی اولاد بے دین ہو، ان کی آخرت برباد ہو۔ اگر دنیا کی عارضی فانی تکلیف ہم نہیں دے سکتے، کل ہم اللہ بچائے ہر کسی کی اولاد کو، اور ہر کسی کو وہ آگ، جہنم کی آگ میں ہوگی تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ادھر تو آدمی اسپتال بھی لے جاتا ہے، اگر کسی کی طرف سے ہو تو آدمی چھڑوا بھی لیتا ہے، کوئی خود شور شرابہ کر دیتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں چلے گا پھر۔ اس لیے کتنی جامع دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی تعلیمات دے رہے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کی اولاد کی بھی اور گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ جہاں وہ محتاج نہ ہو اور صحیح سالم ہو، وہاں وہ اللہ کی نافرمان نہ ہو، ہماری اور خاص کر اللہ کی نافرمان نہ ہو اور بے دین نہ ہو۔ اور پھر ان کی دعا یہ بھی ہوتی ہے، جو 14ویں آخری صفت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہم متقی پرہیزگار لوگوں کے پیشوا بن جائیں۔ کسی کا پیشوا آدمی ویسے نہیں بن سکتا جب تک خود نیک نہ ہو، خود مخلص ہو 100%، خود نیک ہو 100%، خود اللہ کا ولی ہو 100%۔ تو جب اس کے اخلاص کو لوگ دیکھتے ہیں، اولاد بھی، بیوی بھی، پڑوسی بھی، نمازی بھی، محلے والے بھی، عام لوگ بھی اخلاص کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں، نیکی کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، عاشق ہو جاتے، معتقد ہو جاتے، اور پھر جو ہے نا وہ آگے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے۔ اسے پتہ چلا کہ اگر آدمی دین میں پیشوائی کی آرزو کرے اور اللہ سے دعا کرے، یہ چاہت کرے، تو یہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ اللہ نے قرآن میں نیک اور کامل الایمان بندوں کی یہ صفت بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی پرہیزگار بنا دے، اتنا مخلص بنا دے
کہ ہم لوگوں کے پیشوا بن جائیں، لوگ ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اے اللہ، آدمی اگر نیک ہو تو وہ اگر پیچھے ہوتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ کے آگے کرتے ہیں، وہ اگر اترتا ہے لوگ پکڑ کے بٹھاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو وہ بیٹھتے ہیں تو لوگ یہاں سے پکڑ کے نیچے گراتے ہیں۔ وہ آگے ہوتا ہے تو لوگ کلر سے پکڑ کے یا گریبان سے یا ہار سے پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ایمان والے کی یہ شان ہے، وہ اتنا نیک ہوتا ہے، اس کی دعا بھی کرتا ہے لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے دیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انبیاء کی بھی اللہ نے یہ صفت بتائی، انبیاء جو سب سے اکمل ہوتے ہیں، سب سے اکمل ایمان میں، تقوی میں، نیکی میں، اللہ سے تعلق میں، ان کی بھی اللہ نے یہ شرط بتائی، جو بھی ایسی دعائیں کرتے ہیں جہاں وہ حد درجہ نیک ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ سے مانگے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن اللہ کے نیک بندوں میں یہ صفات ہوں، ایک تو اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی، وہ رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، رب خود کہے کہ یہ میرے بندے۔ پھر اللہ نے صفات بھی بتائی، یہ صفات میں اگر میرا بننا چاہتے ہو تو میں مارکیٹ نہیں جانا پڑے گا کہ تم کو یاری تو دولت کے بدلے صفات ملتی ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، میں یہ کیسے خریدوں؟ اللہ نے فرمایا مفت میں ہے، مفت میں، صرف عزم کرنے کی، ہمت کرنے کی اور کوشش کرنے کی دیر ہے، یہ صفات تمہیں مل جائیں گی، پھر میرے مقرب بن جاؤ گے۔ میرے مقرب بن جاؤ گے تو ادھر بھی کھاؤ گے ادھر بھی کھاؤ گے، ادھر بھی حکمران ہوگے ادھر بھی حکمران ہوگے، ادھر بھی محبوب ہوگے ادھر بھی محبوب ہوگے، ادھر لوگ سلام کریں گے اور ادھر فرشتے اور رب سلام کریں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو وہاں کیا بدلہ ملے گا، اور جو میں نے باتیں بتائی وہ تو اور جگہوں میں ہیں۔ اللہ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے، بالا خانے ملیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ بالا خانے ایسے ہوں گے کہ جنتی جب ان بالا خانوں میں دیکھیں گے، بالا خانوں میں، ان بالا خانوں میں یہ رہنے والے یہ لوگ، ان صفات والے لوگ ایسے ان کو نظر آئیں گے جیسے ہمیں آسمان کے کناروں پہ بڑے بڑے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بنا دے ایسا، اس کے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کہہ رہے مانگو، اس لیے بار بار آپ میں مانگتا ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ دنیا کی کیا زندگی ہے، آج خوشی ہے تو کل غم ہے، آج غم ہے تو کل خوشی ہے، آج راحت ہے تو کل تکلیف ہے، آج فراخی ہے تو کل تنگ دستی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ اور پھر اگر سب کچھ ہے، ابھی زندگی کی شام ہو جائے تو پھر گھر والے گھر میں ایک رات بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہارا قبرستان لے جائیں گے، یہ کپڑے بھی اتار دیں گے، جیب پہ جو کچھ ہوگا وہ بھی لے لیں گے۔ اس لیے وہاں کی بن جائے، ہم یہاں کی عارضی نہیں برداشت کر سکتے، وہاں کی دائمی کیا برداشت کریں گے پھر؟ اے اللہ! اور صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول دیکھو وہ صحیح سچے عاشق لوگ تھے، آج ہم جھوٹے عاشق ہیں، جھوٹے عاشق ہیں ہم۔ عشق کے لیے جو چیز لازمی ہے، عشق کے لیے اللہ کے رسول نے بتائی اور اللہ نے بتائی، وہ اس سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، اور دعویٰ عشق کا ہے، اور جو عاشق ہیں سچے پکے قرآن حدیث کے مطابق ان کی زندگی ہے، وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے، وہ ہمارے نزدیک گستاخ رسول ہے۔ لیکن یہ آج کا جھوٹے عاشقوں کا، بتیوں کا آج کا یہ نعرہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، بلکہ ان سے پہلے انبیاء کے وقت سے جتنے ان کے ستانے والے اور مخالفین گمراہ قسم کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو نعوذ باللہ بے وقوف نہیں کہا تھا، گمراہ نہیں کہا تھا، اور ان کے الفاظ ذکر کر کے کیا مشرکین مکہ نے صحابہ کو نہیں کہا تھا ان ہؤلاء لضالون، بے شک البتہ یہ صحابہ کرام کی اشارہ کرتے ہیں جب گزر رہے ہوتے کہیں جا رہے ہوتے یہ گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں گمراہ یہ خود ہے، میرے صحابہ تو بخشے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا ہے، میں تو دلوں کے بیر جانتا ہوں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں،
ان کے دل عشق رسول اور اللہ کے عشق سے، اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کو فکر ہوئی کہ اللہ کے پیارے یہ تو کوئی پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں جو ان بالا خانوں میں رہیں گے، تاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء پر ایمان لا کے ان کی تصدیق کریں، انبیاء پر ایمان لا کے ان کی تصدیق کریں، ان کے لائے ہوئے دین پہ کیا کریں؟ عمل کریں۔ اے اللہ اللہ۔ حالانکہ دیکھیں جنت کے اندر جب پہنچیں گے نا، وہاں تک جب جو ہی داخل ہوں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تمہیں سلام ہو۔ سارے بڑی عاجزی کے ساتھ سلام کریں گے، تمہیں سلام۔ پھر کہیں گے تم خوش عیش رہو، دعا کریں گے خوش عیش رہو، جیسے یہاں پہ تحیہ، ان کو دعا دی جائے گی خوش عیش رہو۔ اور فادخلوها خالدین، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ تو داخلے کے بعد فرشتے کہیں گے، وہاں پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ وہ کہے گا جنتیوں، جنت میں اب آنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تم تندرست اور صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی تم پہ نہیں آئے گی، تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو۔ اور یہ تو آج میں کہیں بھی دیکھا، اور پہلے میں نے مشکات میں بھی سنایا کہ جنت تو اتنی قیمتی جگہ ہے، وہاں کسی کو کوڑے برابر جگہ مل جائے، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ تو جس کو محلات مل جائے، جس کو باغات مل جائے، جس کو دنیا سے ادنا جنتی کو 10 گنا بڑی جگہ مل جائے، اے اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان، تم اگر میری نافرمانی کرتے، عبادت نہ کرتے، میں تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، تمہاری جو یہ اوقات ہے، یہ جو قدر و قیمت ہے، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں میری عبادت اطاعت کرتے رہے۔ اور کافروں کو اللہ نے وہی سنائی کہ تم نے جھٹلایا، کافروں سے کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلوار ہیں، کل کافروں سے کہہ دو تم نے میرے دین کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا، تو اب تمہاری اور ہماری کیا ہوگی؟ مٹھ بھیڑ ہوگی، جنگ ہوگی، جہاد ہوگا میدان میں، پتہ چلے گا۔ بات کہتے ہیں کہ پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اب تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ تفسیر بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اعلان جنگ ہے تمہارے واسطے، اب جہاد کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ تمہیں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مقابلے میں ہمیں فتح دے گا، تمہیں شکست دے گا، ہم تم پہ غالب آ جائیں گے اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود جب شکست فاش دے دی، پھر ایک بدر کے کنویں پہ گڑھا تھا، اس پہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا ان مردوں سے خطاب کر کے کہ اے کافرو، ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فتح کا، وہ تو اللہ نے پورا کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی، تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا؟ تو عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے پیارے رسول، یہ تو مرد ہیں، مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، سنتے نہیں۔ انہوں نے کہا عمر یہ تجھ سے زیادہ سننے والے ہیں، آج اللہ نے ان کو سننے کی قوت دی ہے، اور صرف یہ جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس کی طرف دیکھ لیں، ترجمے کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، یا جب ان کو یاد دلائی جاتی ہے ان کے رب کی آیتیں، یا جب ان کو سمجھائے جاتے ہیں ان کے رب کے احکام۔ آیات کے کئی معنی ہیں، دلائل قدرت، نشانیاں، احکام اور آیات۔ لم یخروا علیہا، تو نہیں گرتے ان آیات کے اوپر، سمن، بہرے ہو کے، وہ عمیانہ اور اندھے ہو کے۔
والذین یقولون ربنا، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا عطا فرما ہمیں، دے دے ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا اور اولاد کی طرف سے، کیا دے دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم دیکھیں تو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو اور دل کے لیے کیا ہو؟ سرور ہو۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی بیوی نافرمان ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ آیت وہ بار بار پڑھتا جائے، بیوی بھی فرمان بردار ہو جاتی ہے، اولاد بھی فرمان بردار ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 74 ہے اور سورہ فرقان ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا دے ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے پیشوا، أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ، یہی لوگ ہیں کہ جن کو بدلے میں ملیں گے بالا خانے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو روکا اللہ کی اطاعت پہ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے اپنے آپ کو روکا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ملاقات کریں گے یہ اس جنت میں کس چیز سے؟ تحیۃً، دعا سے، وسلامہ، اور سلام سے، کہ فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ دعا دیں گے اور سلام کہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان بالاخانوں میں۔ حسنت مستقرہ، یہ بالاخانے بہت بہتر ہے ٹہرنے کے اعتبار سے، وہ مقامہ اور رہنے کے اعتبار سے۔ قل آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، کہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا میرا رب، تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا رب کو اور تمہاری عبادت، تمہارا پکارنا اور تمہاری عبادت نہ ہوتی، فقط، تو پھر کیا ہوتا؟ رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، تمہاری قدر و منزلت نہ ہوتی جو ابھی تمہیں مل رہی ہے جنت میں۔ فقد کذبتم، اب کافروں سے خطاب ہے، فقد کذبتم، بس بے شک تم نے کیا کر دیا؟ تم نے جھٹلایا میرے لائے ہوئے دین کو، فسوف یکون لزاما، تو اب عنقریب ہوگی مٹھ-بھیڑ، بات یہ ترجمہ کیا ہے، اور بات کہتے ہیں کہ اب عنقریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، لزاما، چمٹنے والا تمہارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صفات رحمان کے بندوں کی اللہ ہمیں بھی کیا کرے؟ پیدا کرے۔